बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और पीडीएम का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है जिसके बाद वो इमरान खान के लिए ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है। ये बात बार बार जो है हुकूमत की तरफ से कही जा रही है। फरदौस आशिक अवान, शेख रशीद कई बार ये बातें कर चुके हैं कि इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। मौलाना फजल रहमान पहले कहते जी पिंडी आएंगे तो अब मुजफ्फराबाद चले गए हैं। इस तरह की बातें तंज उनके साथ किए जा रहे हैं, उन पर मुख्तलिफ जुमले कसे जा रहे हैं पीडीएम के फ़ैसलों के ऊपर। मैं थोड़ा सा इन बातों पे गौर कर रहा था और मैंने सोचा कि ज़रा देखा जाए कि माजी में जो बनते रहे इत्तेहाद हुकूमतों के ख़िलाफ़ उनके नताइज क्या निकले। तो रिसेंटली जो इत्तेहाद बने यानी 20-22 साल पहले के इत्तेहाद देखे जाए, वैसे तो पाकिस्तान की सियासत जो है वो इत्तेहादों की सियासत है। शुरू से इत्तेहाद ही बनते आए हैं हुकूमतों के ख़िलाफ़, लेकिन ये जो इत्तेहाद हैं पिछले 20-1 साल के, उनमें दो इत्तेहाद बड़े अहम रहे हैं। एक इत्तेहाद बना था पाकिस्तान अवामी इत्तेहाद के नाम से। ये नवाज शरीफ की दूसरा दौर था, 97 से 99 तक की हुकूमत थी। इसमें पाकिस्तान अवामी इत्तेहाद जो है वो गिरा तो नहीं सका था नवाज शरीफ की हुकूमत को, लेकिन उसने नवाज शरीफ की हुकूमत को दागदार और गैर मकबूल इतना ज़्यादा कर दिया था कि फिर मुशर्रफ ने जब मार्शल लॉ लगाया तो लाहौर दे मिठाइयाँ वंडियाँ गईयाँ। ये सूरत हाल जो है वो बन गई थी। दूसरा जो इत्तेहाद था वो एआरडी था। एआरडी के दौर में भी अगर देखें तो एआरडी एक बड़ी इम्प्रेसिव किस्म की मूवमेंट थी। दोनों बड़ी सियासी जमातें साथ थीं और फिर जो जिनको आप तांगा सवारियाँ कहते हैं वो भी साथ थे। जो नवाबजादा नसरुल्लाह मरहूम थे वो इस इत्तेहाद के बानी थे, लेकिन उनकी वफ़ात जल्दी हो गई। मगर इसके बावजूद एआरडी जो है वो कायम रहा और जब मुशर्रफ के दूसरी बार सदर बनने से कुछ देर पहले एआरडी बहरहाल टूट गया था। लेकिन क्या एआरडी मुशर्रफ को घर भेज सका? जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि एआरडी की जो मूवमेंट थी उन्होंने मुशर्रफ को घर भेजने का काम ज़रूर कर दिया था, यानी 90% वो काम कर गए थे। उस वक़्त की जो आलमी ताकतें थी उनकी ज़रूरत ये थी कि जो चल रहा था उस वक़्त दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग चल रही थी, तो उन्हें एक ऐसी हुकूमत की ज़रूरत थी जो अवामी सतह पर तालिबान के ख़िलाफ़ बात करती हो और जिसे अवामी सपोर्ट हासिल हो। वो ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, क्योंकि जो मुस्लिम लीग नवाज़ थी या अभी भी मुस्लिम नवाज़ जो है वो तालिबान के ख़िलाफ़ बात नहीं करते। ये सिर्फ पीपल्स पार्टी ही जुरत करती है कि वो तालिबान के ख़िलाफ़ बात करे। इमरान खान तो वैसे ही मतलब कहते हैं तालिबान को दफ्तर खोल के दो, सो वो तो बात बिल्कुल ही नहीं करते। तो वो उनकी एक उस वक़्त की ज़रूरत थी कि किसी तरह से मुशर्रफ से जान छुड़ाई जाए। और फिर कोंडालीज़ा राइस ने इस बारे में बड़ी तफसील के साथ अपनी किताब में लिखा है कि किस तरह से हमने मुशर्रफ से कह दिया था कि भाई उन तेरा टाइम हो गया, और फिर बेनज़ीर का किस तरह से वो एनआरओ करवाया गया मुशर्रफ के साथ और क्या सारा कुछ हुआ, वो एक तारीख का हिस्सा है। उसके बाद अब ये इत्तेहाद बना है इमरान खान के ख़िलाफ़ पीडीएम, जिसको भी बने हुए तकरीबन 3-4 माह हुए हैं। और इस इत्तेहाद ने अब तक जो कामयाबी समेटी शुरू इन्होंने किया कि जनाब वर्दी का सियासत में रोल नहीं होना चाहिए। नाम भी लिए गए, 2 आला तरीन सतह पर बैठे हुए अफसरान के नाम भी लिए गए और उसके बाद बड़ी एंटी इस्टेब्लिशमेंट किस्म की मूवमेंट के तौर पे ये शुरू हुई थी। लेकिन आहिस्ता 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 अब हालत ये हो गई है कि होम्योपैथिक ये हो गई, जिसको वो कहते हैं ना कि सॉफ्टवेयर उनका अपडेट हो गया। और ये सॉफ्टवेयर जो अपडेट हो गया ये किसके लिए ख़तरनाक है? क्या ये पीडीएम के लिए ख़तरनाक है या वो उनके लिए ख़तरनाक है जो अपडेटेड सॉफ्टवेयर के साथ हुकूमत में मौजूद हैं? ये किन के लिए ख़तरनाक है? तो मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि ये अपडेटेड पीडीएम जो है, यानी सॉफ्टवेयर के साथ अपडेट हुई पीडीएम, ये इमरान खान के लिए ख़तरनाक है। क्योंकि जो पावर कॉरिडोर्स हैं उनको तो ऑप्शंस चाहिए ना कि उनके साथ बेहतर अंदाज में कोऑर्डिनेट कौन कर सकता है और उनके जो भी वो चाहते हैं उनको अच्छे तरीके से सर्व कौन कर सकता है। तो ये दूसरी ऑप्शन बहरहाल उन लोगों के पास आ गई है अगर ये अपडेटेड हो गया है पीडीएम। मतलब ये अगर सॉफ्टवेयर इनका अपडेट हो गया तो फिर दूसरी ऑप्शन आ गई है
یہ بات جو ہے یہ سمجھداروں کو سمجھنی چاہیے کہ ان کے پاس دوسری آپشن آ گئی ہے. عمران خان اگر باتیں نہیں مانیں گے ساری تو پھر وہ کہیں گے کوئی گل نہیں بھائی تھی گھر جاؤ سارے کو دوسرے لوگ موجود نے اسی انہوں نے لے آواں گے. تو پاکستان میں حکومت کو چینج کرنا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا, صرف ان کو راضی کرنا ضروری ہوتا ہے. باقی تو حکومت مطلب پاناما میں سے اقامہ نکل آتا ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور اسی طرح خان صاحب کی جو فارن فنڈنگ کیس ہے اس میں سے کچھ نکل آئے گا اگر وہ مان گئے تو. اگر یا اسی طرح خان صاحب کی کوئی جو چھپی ہوئی جائیداد ہے اقامے ورگی وہ بھی آ سکتی باہر, یا کوئی ایسا ریوولٹ ہو سکتا ہے. یعنی اگر 51% جو ہیں خان صاحب کے پارلیمنٹیرینز وہ خان صاحب پر عدم اعتماد کر دیں تو پھر خان صاحب پارلیمانی لیڈر نہیں رہیں گے, وہ لیڈر آف دا ہاؤس نہیں رہ سکیں گے کہ وہ کہیں جناب اسی طرح نہیں مانتے. اس طرح کی شکیں بھی موجود ہیں. تو یہ جو اپڈیٹڈ سافٹ ویئر کے ساتھ پی ڈی ایم منظر عام پر آئی ہے یہ خان صاحب کے لیے زیادہ خطرناک بات ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان ہیں, مریم نواز ہیں, وہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہے. بلکہ ان سب سے زیادہ کانفیڈنٹ تو آصف علی زرداری ہیں جن کو سب سے زیادہ تنقید کا نشانہ بننا پڑا. اچھا آصف علی زرداری بھی یار نصیب دا ایسا مارے آدمی کہ 11 سال جیل کاٹی اس بندے نے جوانی کے دور میں, 11 سال جیل کاٹی اور مقدمات جھیلے اور کوئی مقدمہ اس پر ثابت نہیں ہوا. کوئی ایک مقدمہ آصف زرداری صاحب پر آج تک ثابت نہیں ہو سکا. وہ تمام کیسوں میں باعزت طور پر بری قرار پائے, لیکن اس کے باوجود تنقید کا نشانہ بنتے ہیں آصف علی زرداری. چاہے کچھ ہو جائے وہ سب کچھ جو ان سے ہے وہ اٹھا کے زرداری دے پا دے کہ نہیں کیتا ہونا. یہ بہرحال پتہ نہیں وہ ان کا پرابلم ہے, وہ اپنے آپ کو عوام میں مقبول بنانے کے لیے شاید ایفرٹ نہیں کرتے, یا وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو الزام لانا لائی, جو میں تو جانتا ہوں میں اندر سے کیا ہوں. لیکن زرداری صاحب ایک گھاک سیاستدان ہیں, اس میں کوئی شبے کی بات نہیں, اور یہ انہوں نے ثابت کیا ہے. بہرحال میرا مقصد زرداری صاحب کی تعریف و توصیف کرنا نہیں ہے, لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو پی ڈی ایم کی تحریک ہے اس کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں. پی ڈی ایم نے اب تک کیا کیا؟ پی ڈی ایم نے اب تک یہ کیا کہ عمران خان کو نااہل کے طور پہ مشہور کر دیا, اور اس سے زیادہ اہم کام جو پی ڈی ایم نے کیا وہ یہ کیا کہ عمران خان کی جو مقبولیت تھی وہ اب کافی حد تک کم ہو چکی ہے. ویسے اس میں خان صاحب کا اپنا بڑا رول ہے, انہوں کا اپنا بڑا ہاتھ ہے. یعنی اگر بجلی کی قیمت ایک ماہ کے اندر 3 دفعہ بڑھے گی, پیٹرول کی قیمت اگر 40 دن کے اندر 5 دفعہ بڑھے گی, تو پھر ظاہر ہے کہ عوام میں تو ان کی غیر مقبولیت بڑھے گی نا. اب وہ کوٹلی میں جلسہ کریں اور وہاں پر لوگ جو ہیں نظر آئیں 5-7 ہزار یا 10 ہزار یا 20 ہزار لوگ نظر آئیں, تو حکومتوں میں رہتے ہوئے لوگ اکٹھے کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی. اس حکومتوں کو اپوزیشن کے مقابلے پہ جلسے نہیں کرنے چاہیے, کیونکہ جیڑی کرونا دی گل تسی انہاں لی کردے سو کوٹلی کرونا ختم ہو گیا سی, اتنی کرونا بڑھے. سو وہ پھر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. لیکن عمران خان جتنے کانفیڈنٹ ہیں نظر آتے ہیں اتنے ایکچولی بھی کانفیڈنٹ ہیں نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب کے جو ارد گرد لوگ موجود ہیں, اور خان صاحب بھی کوئی نہیں کاکے نہیں, ان کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ دوسرا آپشن مل رہا ہے, اور وہ جو بالکل ساتھ کھڑے تھے وہ تھوڑا ہٹ کے کھڑے ہو گئے ہیں. تو وہ کس وجہ سے کھڑے ہو گئے ہیں اس کی مثال بڑی واضح ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ خان صاحب کو اس پی ڈی ایم کی مومنٹ کی وجہ سے اپنے بنیادی اصولوں سے ہٹنا پڑا, اور انہوں نے ایم این ایز کو کہا کہ میں 50 کروڑ روپے آپ کو دوں گا. سینٹ کے الیکشن کے لیے انہیں زور لانا پہ آ رہے ہیں, بالکل ایری چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ ہماری سیٹس جو ان سی ہیں وہ جو ڈیو شیئر ہے وہی مل جائے, اور ان کو پولیٹیکلی موو کرنا پڑ رہا ہے. اس کے لیے پرویز لائی جیسے بندے سے ملنا پڑ رہا ہے, کبھی ان کے گھر جاتے ہیں, کبھی ان کو بلا لیتے ہیں, کبھی مونسلائی کے جناب بلا کہتے ہیں واہ جی واہ بڑا زبردست. تو یہ سارا کچھ جو خان صاحب کر رہے ہیں وہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ اس وقت مجھے یہ جنگ سینٹ کے الیکشن والی خود ہی لڑنی ہے. تو پی ڈی ایم نے یہ ایسا نہیں ہے کہ خان صاحب کو کچھ نہیں کہا, خان صاحب کو کچھ ہوا ہے تو پھر ان کے وزیر چیخیں مارے ہیں. اور خان صاحب بھی یعنی کشمیر ڈے کے اوپر بھی آپ کو یاد ہے کل کے دن جب انہوں نے کشمیر ڈے پہ تقریر کی تو پھر انہوں نے اینڈ وہیں پہ کیا کہ میں نہ رونے دوں گا. یعنی کشمیر ڈے پر بھی وہ میسیج دینا نہیں بھولے, یا ان کے دماغ سے پی ڈی ایم نہیں نکلی. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کتے نہ کتے تو وجدی پہ یہ پی ڈی ایم نا. تو اس لیے جو پی ڈی ایم کے چاہنے والے ہیں ان کو زیادہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کریکٹرز ہیں, جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں بالکل کردار نہیں ہونا چاہیے, ان کو بہرحال انتظار کرنا
چاہیے اور جدوجہد اپنی جاری رکھیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار پاکستان جیسے ملک میں آپ سیاست کے اندر مکمل طور پہ کبھی ختم نہیں کر سکتے میری رائے کے مطابق، کیونکہ بہرحال پاکستان کا جو ایک پورا ڈھانچہ ہے اور اس کے ارد گرد کے جو حالات ہیں، یعنی آپ کے مشرقی بارڈر پر بھی اور مغربی بارڈر پر بھی دونوں سائٹس پر جو حالات جا رہے ہیں، اس میں اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کردار بہرحال ہے اور ماضی میں رہا ہے، اور مجھے لگتا نہیں کہ مستقبل قریب میں بھی اسے کوئی بھی ختم کر سکے گا۔ نواز شریف بڑا اینٹی اسٹیبلشمنٹ کریکٹر بنے ہوئے ہیں، لیکن کیا انہوں نے ختم کر لیا تھا اپنے دور میں؟ نہیں کر سکے تھے، بات کی تھی کہ اس تو بعد پھر وہ آپ ختم ہو گئے۔ تو اسی طرح زرداری صاحب جو ہیں انہیں بھی اس بات کا پوری طرح سے احساس ہے کہ ان کی پارٹی کی بہت ساری قیادت اس چکر میں ماری بھی گئی، ان کے گھر کی لاشیں گئی، ان کی بیگم جو پاکستان کی سب سے مقبول وزیر اعظم رہی ان کو بھی دنیا سے جانا پڑا، لیکن کیا اسٹیبلشمنٹ کا کردار ختم ہو گیا؟ نہیں، وہ نہیں ختم ہوا، تو مجھے لگتا بھی نہیں کہ مستقبل قریب میں ختم ہوگا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جو اپڈیٹڈ سافٹ ویئر والی پی ڈی ایم ہے وہ پھر دوسری آپشن کے طور پہ سامنے آ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کب ان کو ان کی پی ڈی ایم کی اداؤں پہ پیار آتا ہے اور خان صاحب کی کسی ادا پہ وہ پکے ناراض ہو جاتے ہیں، تو پھر دوسری طرف عنایتیں شروع ہو جائیں گی۔ یہی ہوتا رہا ہے پاکستان کی سیاست میں، مستقبل میں بھی اسی قسم کا اگر کوئی واقعہ ہو گیا تو پھر جو نون لیگ کے چاہنے والے ہیں وہ پھر ایک دفعہ پھر نواز شریف زندہ باد کے نعرے ماریں گے اور پیپلز پارٹی والے زرداری زندہ باد کے نعرے ماریں گے، یہی ہوتا رہے گا۔ یہی صورتحال میرے سامنے آئی تھی، میری تو یہی سوچ ہے، اس لیے میں نے سوچا آپ تک بھی پہنچا دوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔